تعالی علیہ وسلم۔ آقا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، جو سب سے ہنسے، سب سے الگ، سب سے ہے پیارا، جو سب سے ہنسے، سب سے الگ، سب سے ہے پیارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، کہتے ہیں جسے آمن بی بی کا دلارا، کہتے ہیں جسے آمن بی بی کا دلارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، سوتی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے، انسان تو انسان درخت کو چلا دے، سوتی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے، انسان تو انسان درخت کو چلا دے، انگلی کے اشارے سے کرے چاند کو ٹکڑے، انگلی کے اشارے سے کرے چاند کو ٹکڑے، ڈوبے ہوئے سورج کو بلوا دے دوبارہ، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، ایسے میرے سرکار ہے، سرکار ہے سرکار، جو مالک مختار ہے، مختار ہے مختار، ایسے میرے سرکار ہے، سرکار ہے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين۔ ارے گرا جاتا سرور دین کو جو مان لیا کرتے ہیں، سرور دین کو جو مان لیا کرتے ہیں، وہ ہر ایک راز نہاں جان لیا کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ہر ایک راز نہاں جان لیا کرتے ہیں، جس جگہ بزم نبی ہوتی ہے تو بڑھ کے ملک، جس جگہ بزم نبی ہوتی ہے تو بڑھ کے ملک، چادر نور یہاں تان لیا کرتے ہیں، چادر نور وہاں تان لیا کرتے ہیں، جو وفادار ہیں وہ قبر ہو یا ہو محشر، جو وفادار ہیں، وفادار غدار نہیں، بے شک صحیح، جو وفادار ہیں، جو وفادار ہیں وہ قبر ہو یا ہو محشر، اپنے محبوب کو پہچان لیا کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، پہچان لیا کرتے ہیں۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، بے شک اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور رب کے سوا نہ خوف کسی سے کریں گے ہم، یہ عقیدے کا شعر لیجئے۔ آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اپنے آپ کو نماز و تسبیح کا علم بردار کہنے والا، اپنے آپ کو سب سے زیادہ اسلام کا مبلغ کہنے والا، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے شاعر؟ رب کے سوا نہ خوف کسی سے کریں گے ہم، ہر دور میں نبی کا ہی چرچا کریں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کے سوا نہ خوف کسی سے کریں گے ہم، ہر دور میں نبی کا ہی چرچا کریں گے ہم، نجدی اگر کرے گا توحید مصطفیٰ کی، نجدی اگر کرے گا توحید مصطفیٰ کی، احمد رضا کی تیغ سے حملہ کریں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
حمدہ کریں گے ہم سبحان اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ محبت میں جھوم کر دوسرے کو ہاتھ پہ اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد الکرم منبع الخلد والحمد والحکم وآلہ وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ سرمدا کثیر کثیرا۔ حضرات محترم قابل مبارکباد ہیں پیکر اخلاق منبع اخلاق حضرت حافظ القاری شریف احمد صاحب، عزیز القدر حافظ عتیق احمد صاحب اور آپ تمام حضرات جنہوں نے پہلی رمضان سے لے کر اور آج 21ویں شب میں آپ نے قرآن پاک مکمل سنا اور سنایا۔ قرآن پاک کتنی عظمتوں کا مالک ہے اور کتنی اس کی افضلیت ہے، ابھی چند منٹوں میں آپ کو یہ جھلک دکھاتا ہوں۔ قرآن پاک جیسی نہ تو کوئی کتاب آئی ہے نہ آ سکتی، اس کی طرح نہ کوئی کلام آیا نہ آ سکتا ہے، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے اور تمام صحیح ہیں، لیکن بے مثل و بے مثال اگر کسی کتاب کا نام ہے تو قرآن پاک وہ قرآن پاک حافظ شریف احمد صاحب نے سنایا، حافظ عتیق صاحب نے سنا اور آپ مقتدی کی شکل میں ان کے پیچھے رہ کر کے آپ نے قرآن سماعت کرنا، بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی برکتوں کے آپ حامل ہوں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ رمضان شریف کے مہینے میں ایک نہیں برکات رضا ہے، رضوی مدینہ مسجد ہے، اس سے آگے ایک مسجد اور ہے، فیکٹری ہے، کسی کا کارخانہ ہے، کسی کی کمپنی ہے، 40 فٹا روڈ ہے، مدینہ مسجد ہے، رضوی مسجد ہے، غوثیہ مسجد ہے، برکات رضا ہے، فیضان رضا ہے، عاشقان رسول ہے، فیضان رسول ہے، کتنے مدارس ہیں، کتنے جو ہے مساجد ہیں، سب میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اور قرآن کو چیلنج کرنے والوں، یہ قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کبھی نہیں مٹ سکتا ہے، اس لیے کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں حفاظ قرآن پائے جاتے ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اور جتنا ہی قرآن کی تلاوت کی جائے گی، جہاں جہاں تلاوت کی جاتی ہے، یہ فیضان قرآن ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کی رحمت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتیں جھماجھم برستی ہوئی نظر آتی ہیں، اس لیے کہ آپ نے سماعت فرمایا ہوگا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا الف لام میم، یہ تینوں 3 حرف ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک ہی حرف ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اور ایک حرف پڑھنے پر 30 جو ہے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 10 جو ہے نیکیاں اس کی بڑھا دی جاتی ہیں۔ کتنا عظیم ہے، کتنا برکت والا ہے، کتنا رحمت والا ہے، اپنے دامن میں کتنی وسعت رکھتا ہے قرآن پاک۔ ایک حرف پڑھ لو تو 10 نیکی تمہاری بڑھ جائے، 10 گناہ تمہارے مٹا دیے جائیں، اور آپ کے لیے وہ برکتوں اور رحمتوں کا خزینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اور اس کو تینوں کو ملا دیجئے تو الف لام میم بتا، جس نے الف لام میم پڑھ لیا وہ 30 نیکیوں کا بے شک، سبحان اللہ، حقدار بن گیا، 30 گناہ اس کے نام اعمال سے مٹا دیے جائیں گے اور 30 درجے اس کے بڑھا دیے جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر اور تمہیں کیا چاہیے؟ قرآن پاک جیسی کوئی کتاب نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ کتابیں بہت آئی، صحیفے بہت آئے، ہر مذہب کی کتاب، ہر مذہب کے لیے رہنمائی کرنے والی بہت سی کتابیں آئیں، لیکن قرآن جیسا رہنما، قرآن جیسا برکت اور رحمت والا کوئی کتاب نہیں آئی ہے۔ اور آپ سمجھ لیجیے کہ یہی ایک ایسی کتاب ہے جس میں دنیا بہت ہاتھ پیر مارتی رہی، لیکن ایک حرف کو تو جانے دیجیے زبر زیر کا بھی فرق نہیں ڈال سکتے۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ ستانش ہو، تحریف کر دی گئی، بدل دی گئی، تنسیخ کر دی گئی، اس کو رد بدل کر دیا گیا، مگر قرآن جیسا تھا ویسا ہی آج بھی ہے۔ اور اپنے وقت کے فصحائے عرب، علمائے عرب، خطیب قریش کہنے والے، اپنے وقت کے رئیس جو ہے خطیب، رئیس الخطبہ کہنے والے کفار مکہ نے جب چیلنج کیا تھا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا میں آپ سے بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی قرآن جیسی ایسی کتاب نہیں ہے جو اپنا انٹروڈکشن پورے
तौर पे दे सके, मगर कुरान अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, अपना तारुफ कह रहा है और अपना परिचय दे रहा है। अगर तौरेत से पूछो, ए तौरेत बता तू कब आई, किस लिए आई, किसकी तरफ से आई, किसके लिए आई और किस लिए आई है, कहाँ पे आई है, किस वक्त आई है, तो आज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तौरेत जो है खामोश हो जाएगी, ज़बूर खामोश हो जाएगी, इंजील इसलिए कि उसमें तहरीफ और तब्दीली कर दिया गया है, तग़य्युर और तबद्दुल कर दिया गया है। लेकिन कुरान जैसा था वैसा ही आज भी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तआला ने कुरान पाक और तौरेत उसी ने नाज़िल फरमाई, ज़बूर उसी ने नाज़िल फरमाई, इंजील उसी ने नाज़िल फरमाई, लेकिन किसी किताब की ज़मानत, किसी किताब की हिफाजत का वादा अल्लाह ने कभी नहीं दिया। लेकिन जब कुरान नाज़िल होता है तो इरशाद रब्बानी होता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस कुरान को उतारा है और बेशक हम इसके निगहबान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए और किताबें मिटा दी गई, इसीलिए और किताबों में तहरीफ कर दी गई। लेकिन जिसकी जमानत, जिसकी हिफाजत का वादा रब्बे कायनात कर रहे उसे कौन मिटा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौरेत शरीफ पहली रमजान को नाज़िल की और ज़बूर और इंजील ये 6 रमजान को, और चौथी और किताब और जितनी भी किताबें उतरी वो सब रमजान में, लेकिन कोई पहले। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तस्लीम पर जितने सहीफ़े नाज़िल हुए थे वो पहली रमजान को, तौरेत शरीफ 6 रमजान को, ज़बूर और इंजील 13 रमजान को। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, किसी भी किताब से पूछे तो कोई भी जवाब नहीं देगा, मगर कुरान से पूछो, अरे कुरान तू बता तेरा नाम क्या है, तो कुरान ऐलान करता है, बल हुआ कुरान मजीदुन फी लौहिल महफूज, यानी मैं खुदा का कलाम हूँ, मैं अल्लाह का पाकीज़ा कलाम हूँ, मेरा नाम कुरान है। ए कुरान तू कहाँ से आया, तो अल्लाह का प्यारा कलाम इरशाद फरमाता है, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मैं अल्लाह की जानिब से आया हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ। ए कुरान तू बता तू किसके लिए आया है, किसकी तरफ आया है, तो कुरान कहता है नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू बता तेरे आने का मकसद, तेरे आने की वजह, तेरे आने का सबब क्या है, तो कुरान कहता है हुदल लिन्नास, पूरी कायनात के लिए, पूरे संसार के लिए, सारी कायनात के इंसानों के लिए मैं हिदायत बनकर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। ये कुरान बता रहा है। और फिर कुरान से पूछो, ए कुरान तू कब आया, तो कुरान कहता है शहर रमज़ान लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना जिसमें कुरान उतरा। अब कुरान से पूछो कि कुरान तू रात में आया या दिन में आया, तू रात में उतरा या दिन में उतरा, तो कुरान फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। कुरान कहता है रमजान का महीना है, लैलतुल कद्र की बात है, शबे कद्र में नाज़िल हुआ। मालूम ये हुआ, पता ये चला कुरान किसकी तरफ से, अल्लाह की जानिब से, किस पर, अल्लाह के रसूल पर, किस लिए, लोगों की हिदायत के लिए। ना तो यहूद है, ना तो नसारा है, ना तो मजूसी है, ना तो यहूदी है, ना तो मुसलमान है, ना तो ईसाई है, ना तो पंजाबी है, ना तो सिख है, किसी इंसान के लिए खास नहीं है। कुरान मतलब बता रहा है हुदल लिन्नास, हम सारी कायनात के इंसानों के लिए रहनुमा बनकर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही वजह है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयतें तिलावत करना शुरू किया तो बड़े बड़े फुसहाए अरब, बड़े बड़े बुलगाए अरब, बड़े बड़े खतीबे कुरैश या तो अल्लाह के रसूल की तिलावत करदा कुरान पाक को बसरो चश्म कबूल कर लिया और इस्लाम कबूल कर लिया, सुभान अल्लाह। और या तो उसके मोतरिफ हो गए और उनकी जुबानें गुंग हो गई, उनसे कुछ भी नकल पड़ा। आला हजरत असीबुल बरकत, दरगाह रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक दर बरेली की धरती पे बैठ करके ये गुनगुनाते हैं, या रसूल अल्लाह कुरान पाक की अजमत है और आपकी जुबानें हम तर्जमान से जब चाशनी वाली वो बोली निकलेगी तो इनका अंजाम क्या होगा। अरे तेरे आगे भारत के बड़े बड़े कोई जाने की मुँह में जुबान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं में से खतीब कुरैश बहुत बड़ा था, अपने जुबान दानी पे बड़ा नाज करता था।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آیا اور نبی کی آیت تلاوت کردہ آیت مقدسہ کو سنا تو اس کا بیان یہ ہے کہ میں سنتا رہا، بغور سنتا رہا، نبی تلاوت فرماتے رہے، میں سنتا رہا اور میرے دلوں میں اس کی جو ہے اثر گزری ہوتی رہی اور اس کی گہرائی اور اس کی گہرائی کو میں قبول کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا میں نے کہا یہی سچا کلام ہے، یہی برحق کلام ہے، یہی پاکیزہ کلام ہے، اس سے بڑھ کر کے اور کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور میں اسلام کو قبول کر لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوسرا واقعہ سماعت فرمائیے۔ حضرت عمر کو کون نہیں جانتا تھا، جانتا ہے، اتنے جلالی تھے، اتنے بارود تھے، اتنا بہمت تھے، اتنے باقوت تھے، اتنے عزم و جلال والے تھے، اتنی عظمت و ہمت والے تھے اور اتنی قوت و توانائی اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ لوگ ان کو دیکھ کر کے راستے کاٹ جایا کرتے تھے جب وہ چلے تھے ننگی تلوار لے کر کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے لیے، تو جب ان کے کانوں میں سورہ طٰہٰ شریف کی آیت مقدسہ پڑی ہے تو تلوار تو اپنی جگہ پہ ہے، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لرزہ براندام ہو گئے، کپ کپی ہوئی اور تلوار نیچے گر جاتی ہے، دل کی دنیا میں لگ جاتی ہے۔ اسی لیے شاعر اسلام کہتا ہے کہ جب سوئے عمر اٹھی وہ ایک نگاہ انتخاب کفر کٹ کے رہ گیا، دیو کام کر گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر سوئے نبی گئے، عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، وہ ایک نگاہ کیمیا کتنا کام کر گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، تو قرآن پاک کی عظمتیں برکتیں بے انتہا ہیں۔ کہاں تک بتایا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کا جمع لگا ہوا تھا اور ایک انسان نے قرآن پاک کی مقدس سورہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ میرے آقا نے جیسے سنی تو کہا وجبت، دوبارہ پڑھی تو کہا وجبت، تیسری مرتبہ پڑھا تو کہا وجبت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی، کیا ضروری ہو گئی؟ کہا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کرنے والا، اس کی تلاوت کرنے والے کے حق میں نبی فرماتے ہیں، نبی پڑھتا سناتے ہیں قل هو اللہ شریف پڑھنے کی وجہ سے اس پر جنت واجب ہو گئی۔ جو پورا قرآن پڑھائے گا، جو پورا قرآن سنے گا، جو پورا قرآن اپنے سینے میں منتقل کیا ہوگا اور صبح سے لے کر شام تک کئی ہزار کلمات طیبات کو ادا کرتا ہوا ہو نظر آئے گا۔ حامیم طٰہٰ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی یا ایھا الرسول قل هو اللہ احد، یہ ساری صورتیں اور تلاوتیں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کتنی عظمتوں کا، کتنی برکتوں کا، کتنی رحمتوں کا وہ حامل ہو جائے گا، نہ ہم بیان کر سکتے ہیں نہ آپ اسے سماعت ہی کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے قرآن پاک کا اعجاز اور سب سے بڑا معجزہ میرے نبی کا قرآن پاک ہے، کیونکہ جیسا کل نازل ہوا تھا ویسا ہی ہے اور ویسا ہی ہے نا۔ ابھی آپ نے سوال فرمایا، ہمارے حافظ عطیف صاحب پڑھ رہے تھے شعر، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، ہے نا۔ تو استاد زمن اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی فرماتے ہیں اپنے نبی کی شان کو پہچانو، اگر نبی نہ ہوتے تو نہ قرآن ہوتا، نہ دین ہوتا، نہ اسلام ہوتا، اور ہمارا رابطہ ٹھکانا پتہ نہیں تھا۔ یہ برکات رضا، رضوی مدینہ مسجد، فیضان رضا، فیضان رسول اور کوئی بھی مدرسہ اور مسجد ہو، یہ قال اللہ قال رسول کی یہ جو ہے آپ جانتے ہیں یہ بہت بڑی عظیم جو ہے جگہ ہے اور یہ عظیم مرکز ہے، اور یہیں سے قال اللہ قال رسول کی جو ہے صدا نشر کی جاتی ہے اور حافظ قرآن قاری قرآن عالم بامر بنائے جاتے ہیں۔ یہ ہماری آپ کی شان ہے اور یہ قرآن پاک کیا معجزہ ہے، قرآن پاک کی شان ہے، اور جتنا ہی قرآن پڑھو گے اتنا ہی مزہ آئے گا، اتنا ہی لطف آئے گا، اتنا ہی آپ کے، اور جس جگہ قرآن شریف پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب صبح سے شام تک پڑھی جائے گی قرآن پاک کو، جو اپنے گھروں میں دکانوں میں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج کا مسلمان قرآن شریف بہت اچھی مخبل والی جزدان سلا کر کے چاک پہ لا کے رکھ دیتا ہے، گزر جاتا ہے، لیکن اسے اتارتا بھی نہیں اور اسے چومتا بھی نہیں۔ قرآن پاک کا بوسہ لینا عبادت،
قرآن پاک کو پاک نیت سے پاک ہو کر کے چھونا عبادت، قرآن پاک کو سینے سے لگانا عبادت، قرآن پاک کو ہونٹوں سے لگانا عبادت، قرآن کی زیارت عبادت، قرآن کی تلاوت عبادت، اور تراویح کی شکل میں قرآن کی ہر ایک ہی رات میں کروڑوں جگہ پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ تلاوت کرنا، تلاوت سننا، یہ بھی عبادت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا چاہیے، لیکن مسلمان بہت دور چلا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ برکات رضا جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک چھوٹا سا پودا تھا اور یہ تھوڑا تناور ہوا، اس میں کلیاں آئیں، پھر وہ پھول کھلے، پھر اس میں پھل بھی لگے۔ آپ حضرات نے تھوڑے سے عرصے میں دیکھا ہر سال 2-4 بچے یہاں سے فارغ ہوتے ہیں۔ آپ کی محنتوں کا، آپ کی کوششوں کا، آپ کے سعی جمیلہ کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ فلک جو سے عمارت چمک رہی ہے، میری دعا ہے کہ تمام انجمن کے برکات رضا کے اراکین، ممبران، منتظمین، معاونین، مخلصین اور اس سے بڑی خواہ جتنے بھی اس سے متعلق ہیں، سب کی کمائیوں میں اللہ تعالیٰ بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ جس نے 1 روپیہ سے لے کر 10-20 ہزار لاکھوں روپیہ لگایا ہو، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اور آپ تمام حضرات نے برکات رضا میں جو تفسیر قرآن کا اہتمام کیا، اس بزم نور کو آپ نے سجایا، جس نے جو بھی پیسہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں ہم تمامی لوگوں کی کاوشوں کو، پڑھے ہوئے کلام کو، نعت پاک کو، منزلت کو، بیان کردہ جو ہے کلام کو، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آپ زیادہ سے زیادہ حفاظ قرآن، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو میں حافظ قرآن پہ بولوں گا کہ قرآن کے حافظ ہونے والے کا کیا مقام ہے، اور اس کے ماں باپ کو میدان محشر میں کیسے نوازا جائے گا، اور کتنے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو بھی وہ چھٹکارا دلائے گا حافظ قرآن۔ بے شک بے شک بے شک سبحان آج اللہ۔ حافظ قرآن کو لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، عالم دین کو لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، حقارت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہو۔ چندہ مانگنے والوں کو، مدرسہ چلانے والوں کو ان سے پوچھو، اپنے یہاں کا نکلا ہوا پسینہ ان کے ایڑیوں تک آتا ہے، تمہارے پاس جا کر کے 100-200 اور 10-20 روپیہ دے کر کے ان کالے پنے علوم نبویہ کو، ان کے قرب و گوشت کا، ان کے علاج معالجہ کا، ان کے پوشاک کا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا اور ان کے سونے جاگنے کا، ان کے لیٹنے بیٹھنے کا انتظام مدرسہ کرتا ہے، آپ کی خطیب رقم سے، آپ کی دی ہوئی رقم سے۔ لیکن جو لوگ حقارت کی نگاہ سے حفاظ کو، قرآن کو اور عالم دین کو دیکھتے ہیں، ان سے پوچھو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی حافظ قرآن کی تعظیم کی گویا کہ اس نے اپنے نبی کی تعظیم کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو، عالم دین کو حقارت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اپنے انجام پہ غور کیجیے، یہی نہیں رہنا ہے۔ استاد زبر فرماتے ہیں اپنے محبوب کی شان کو پہچانو، محبوب نہ ہوتے نہ اسلام ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ میناریں ہوتے، نہ مسجدیں ہوتی، نہ مدارس ہوتے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی ارشاد فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد عرض محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، سبحان اللہ، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ جو لوگ آج نبی کو اپنے کو نبی کی طرح مانتے ہیں، ان لوگوں کو دکھانے کے لیے، ورنہ بزم محشر قائم کیوں کیا جاتا؟ اللہ کے رسول کی شان عظمت بیان کرنا مقصود ہے۔ استاد زبر فرماتے ہیں، علامہ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ہم لوگ الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت پیروکار ہیں، محبوب الہی کے غلام ہیں، محبوب مہرولی شریف کے آقا کے ہم چرنوں میں پڑھنے والے ہیں، ہم حافظ گلگری کے ماننے والے ہیں، ہم خواجہ اعظم کے ہم شہدائی ہیں، ہم اولیاء کو بھی مانتے ہیں، انبیاء کو بھی مانتے ہیں، خدا کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، ولی کو بھی مانتے ہیں، شہید کو بھی مانتے ہیں، صالح کو بھی مانتے ہیں، غوث قطب کو بھی مانتے ہیں، اور مجدد اعظم کو بھی مانتے ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہم لوگ کاربند رہ کر کے یہ اعلان کرتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی مثل فارغ کے گراتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔
غم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ دعا ہے کہ مولا قدیم وسیع جمال صاحب کو، حاجی سرفراز صاحب کو، نعمان صاحب کو، عباس صاحب کو، ریاض صاحب کو، افضل صاحب کو، گڈو صاحب کو اور جناب محترم رفیق صاحب کو، ان تمامی حضرات کو، جتنے بھی ہم کس کس کا نام لیں، آپ سبھی لوگ قابل قدر ہیں اور سبھی لوگ ماہو انجم ہیں. میں کس کا نام لوں، کس کو چھوڑ دوں؟ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. آپ نے 10-20 روپیہ دے کر کے، 100-200 روپیہ دے کر کے، 1000-20,000 روپیہ دے کر کے آپ نے اتنی فلک بو سے مارت چمکتی ہوئی میری دعا ہے مولا اس تکمیل قرآن کے بزم نور کے سب کو دوپہر میں ایسے ہمارے اور ان کے سب کے دلوں کو جگمگا دے. اس چمکتی عمارت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اس کے رضاکار کو، ممبران کو، اراکین کو، معاونین کو، منتظمین کو، سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور آپ تمام احباب سنت کو سلامت رکھے. سب کے عمر میں، علم میں، کاروبار میں، روزی روزگار میں اللہ تعالیٰ رحمت اور برکت نازل فرمائے اور تمام مصائب و آلام کو ہم سے دور فرما دے، مشکلوں کو آسان فرما دے. پریشانی کا تو زمانہ آئے گا. ہم اور آپ کس پریشانی میں ہیں؟ جب چلچلاتی دھوپ ریگستانی سرزمین پہ اللہ کے مقدس رسول کا مقدس نوازا نہیں گھبرایا. اس سے بڑی مصیبت کون آ سکتی ہے؟ مصیبت کا سامنا کرنا اور صبر و رحم کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا. یہی تو ہمارے رسول نے بتایا، یہی تو ہمارے نبیوں نے بتایا، یہی تو ہمارے ولیوں نے بتایا، یہی تو ہمارے شہیدوں نے پیغام دیا ہے. اور یہ پیغام دیا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ پڑھیے جو کچھ بھی ہم سے یا کسی سے بھی اس مجلس نور میں آمدن سہامن کردن لفظن مانن کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو اسے ہم مراد تبار کے خاک کرنے پڑھیے. استغفراللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. زور سے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ محفل نور زندہ باد پائندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد پائندہ باد، برکات رضا زندہ باد پائندہ باد، مسلمانان سیتا پوری زندہ باد پائندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. ہم سب لوگ مل کر کے دعا کریں. محترم حضرات، آپ کے مدرسہ برکات رضا کی آمد 8 لاکھ روپیہ سالانہ ہے اور اس کا خرچ 10 لاکھ روپیہ ہے. یہ 2 لاکھ کہاں سے ہے؟ تو یہ راشن کی شکل میں جو لوگ تیل، مسالہ، آٹا، چاول، دال وغیرہ بھیج دیتے ہیں اس طرح سے پورا کیا جا رہا ہے. اور یہ خرچہ اور 2-3 لاکھ کا بڑھنے والا ہے کیونکہ مدرسین بھی بڑھیں گے، اسٹاف بڑھایا جائے گا تو خرچے تو بڑھیں گے اور اس کا انتظام بھی بڑھے گا اور طلبا بھی آئیں گے. طلبا کے بھی خود اس کا انتظام تو کرنا ہی پڑے گا. تو آپ تمام حضرات جیسے یہاں تک پہنچائے ہیں اسے اور آگے بڑھانے کے لیے اپنے کمر کو کسیے اور اپنے بازو میں آپ کے اللہ تعالیٰ قوت عطا فرمائے اور آپ کی کمائی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. آپ لوگ کھڑے ہو جائیے اور یہ بتا دیجئے حاجی سرفراز آپ تنہا نہیں ہو، ریاض بابو آپ تنہا نہیں ہو، عباس بھائی آپ تنہا نہیں ہو، گڈو بھائی آپ تنہا نہیں ہو، رفیق بھائی آپ تنہا نہیں ہو، جمال آپ تنہا نہیں ہو، اے نعمان تم تنہا نہیں ہو. پورا سیتا پوری کا مسلمان آپ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر، آپ کے قدم سے قدم ملا کر کے برکات رضا کو سلامت رکھنا ہے، برکات رضا کو عروج کو پہنچانا ہے، اسے ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے. اور جب یہ ترقی کرے گا تو انشاءاللہ آپ بھی ترقی کرو گے. جب اپنے مذہب کی چیزوں کو آپ سلامت رکھو گے، آپ سلامت رکھو گے. یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری جو ہے شناخت ہے. جب یہی نہیں رہے گی تو ہماری آپ کی پہچان کہاں ہوگی؟ جیسے ہماری اور آپ کی یہ پہچان ہے، یہ پہچان ہے، یہ پہچان ہے. کہیں جاؤ تو بے خوف ہو کر کے جاؤ. موت برحق ہے، جس طرح سے آنی ہوگی، جس ذریعے سے آنی ہوگی، جس سبب سے آئے گی آنی ہوگی، وہ موت آتے رہے گی. اس لیے موت کو یاد کرتے رہو اور موت کو اپنے گلے سے لگا کر کے جینے کا حوصلہ پیدا کرو. جیسا کہ نونہالہ نے اسلام نے اپنے جو ہے زندگی کو اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا. تو آپ حضرات تیار ہیں مدرسے کے ساتھ؟ ہاں تیار ہے.
اتنی خاموشی سے؟ ارے میں بھی چندہ نہیں مانگ رہا ہوں کہ آپ 10-20 ہزار روپیہ چندہ دے دیجیے، جب ضرورت پڑے گی یہ لوگ جائیں گے تو آپ آؤ گے۔ بولیے کتنے لوگ مدرسہ برکات رضا کے ساتھ ہیں؟ سب لوگ ساتھ ہیں تو برکات رضا چلے، برکات رضا میں اور اسٹاف بڑھایا جائے، برکات رضا کا کاروبار بڑھے، برکات رضا کی تعلیم و تعلم کا اور عروج ہو، آپ چاہتے ہیں؟ ہاں تو انشاءاللہ یہ آپ کو سبق سیکھنا ہوگا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا ہاتھ میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اسلامی قلعے کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے جب یہ مضبوط رہے گا تو آپ مضبوط رہو گے، جب یہ مضبوط رہے گا تو آپ سلامت رہو گے۔ یہ مدرسے اور مسجد ہماری پہچان ہے، یہ مسجد اور مدرسے ہمارے لیے سلامتی کا گہوارہ ہے، اور یہی نہیں رہیں گے تو ہمارا اور آپ کا کہاں وجود رہ جائے گا۔ اس لیے اس امنگ کے ساتھ، اس جو ہے ذوق کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ اور اس جو ہے دھرم کے ساتھ آپ جو ہے مدرسہ برکات رضا کا ساتھ دیجئے، اس کے ساتھ لگیے، اور جو رضاکار ممبران آپ کو، اور زیادہ سے زیادہ اس میں ممبرشپ میں آپ داخل ہوئیے، اور جب ضرورت پڑے موٹی رقم کی تو 10-5 جو ہو سکے وہ لے کر حاضر ہوئیے، کہ مدرسہ چلنا چاہیے، مدرسے پر آنکھ نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سے لے کر خواجہ اعظم تک اور تمام ہمارے اکابر اسلاف نے، بزرگان دین نے کبھی بھی دیکھو، جب بغداد کی دھرتی پہ چنگیز تھا، ہلاکو نے پوری لائبریریوں کو، مدرسوں کو جلوا دیا تھا اور تمام کتابوں کو راکھ بنا دیا تھا، اس وقت کا کیا عالم تھا؟ تو ان لوگوں نے سینہ تان لیا تھا، ہم غلامان رسول ہیں، ہم غلامان محمد ہیں، تم اس کتاب کو جلا سکتے ہو لیکن جو میرے سینے میں موجود ہے اسے کیا کرو؟ تو یہ امنگ لے کر چلیے، انشاءاللہ تعالیٰ ادارے رہیں گے، مسجدیں رہیں گی، بازار رہیں گے، بڑے سلامت رہیں گے، سلامت رہیں گے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جمال صاحب نے کہا تھا 11 بجے تک اور چلے گا پروگرام، لیکن ایک تو ہم کو ٹائم 11 بج گیا اور ہمیں ٹائم ہمیشہ ایسے دیتے ہیں، لیکن کوئی شکوہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں 2 لفظ سنا جائے، 1-2 واقعہ سنیے، لیکن اسے اپنے دل میں اتارنے اور اس پہ عمل پیرا ہوئیے۔ عمل کی دنیا میں اتریے، دیکھیے چاروں طرف سے جال بچھائے گئے، چاروں طرف سے آپ پر حملہ ہے، پھر بھی آپ کی آنکھیں نہ کھلیں تو ہمارا اور آپ کا یہ قصور ہے۔ قرآن کا اس میں کوئی قصور نہیں، نبی کا کوئی قصور نہیں، ہمارے اور آپ کے ایمان کی کمی کا نتیجہ۔ ورنہ جو قومیں کل نام سن کر کے تھراتی تھی، 313 سے لڑاتا تھا زمانہ، آج کروڑوں میں کرتے ہو غلامی، یہ نتیجہ نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دین کو سلامت رکھے، اسلام کو سلامت رکھے، مدارس کو سلامت رکھے، مساجد کو سلامت رکھے، مزارات کو سلامت رکھے، مقابر کو سلامت رکھے، اور اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اب کھڑے ہو جائیے بارگاہ رسالت میں، صلوات و سلام کریں۔ ابھی رک جائیے بیٹھ جائیے ابھی بیٹھ جائیے۔ بھائی جو حافظ قرآن، قاری قرآن، جنہوں نے قرآن پاک سنایا ہے، ان کا استقبال، اور سننے والے حافظ عبد صاحب کا اور حافظ شریف صاحب، ان دونوں حضرات کا استقبال ہوگا۔ آپ حضرات استقبال کیجیے اور انہیں صحرا سے ان کا سواگت کیا جائے گا، پھول مالا سے ان کا استقبال کیا جائے گا، انہیں نظر پیش کی جائے گی، پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا، اور صلاۃ و سلام کے بعد جب دعا ہو جائے گی تو اس کو جو ملنا ہوگا ان کی خدمت کرنی ہوگی، وہ اپنی طرف سے خدمت پیش کر سکتی ہے۔ السلام علیکم۔ محمد جمال انصاری صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ 51,000 روپے اور 51,786 روپے جو ہمارے امام صاحب حافظ وقاری شریف صاحب، ان کو مدرسہ برکات رضا کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، اور ان کا سواگت بھی ہمارے جمال بھائی کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اور ایک جوڑا کپڑا بھی ہے، 51,786 روپے کیش، ایک جوڑا کپڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور ہمارے ریاض بھائی حافظ عتیق صاحب کو 31,000 روپے کیش اور ایک جوڑا کپڑا پیش کر رہے ہیں مدرسہ برکات رضا کی طرف سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مدرسہ برکات رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
اب ہمارے مہمان بھائی تشریف لا وہ استقبال کریں گے حضرت علامہ مولانا عبد الکریم صاحب کی قادری کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مدرسہ برکات رضا. نمان بھائی ہمارے چچا عباس انصاری صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ استقبال کریں گے. ہندوستان کے بہت بڑے شاعر حضرت قاری ریاض الدین صاحب کی بلاغت ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسہ برکات رضا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب میں گزارش کرتا ہوں مخیر قوم عالی جناب محمد رفیق انصاری صاحب کی بلا وہ تشریف لا رہے ہیں. ایک جوڑا کپڑا عباس بھائی کی طرف سے حافظ صاحب کو. عباس چچا کی طرف سے ہمارے امام صاحب کو اور حافظ صدیق صاحب کو ایک ایک جوڑا کپڑا اور 100 روپے پیش دیا جا رہا ہے. رفیق بھائی تشریف لائیں، وہ استقبال کریں گے ہمارے رضوی مدینہ مسجد کے خطیب و امام محب گرامی وقار حضرت حافظ وقاری غفران صاحب کی بلا. مسکرا کر وہ ہے ان کا استقبال کریں گے ہمارے رفیق بھائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسہ برکات رضا. میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب حاجی محمد رئیس صاحب کی بلا، وہ میرا استقبال کرنے کے لیے آ رہے ہیں ماشاء اللہ. میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب محمد سراج سولنکی صاحب جہاں پہ تشریف لائیں اور وہ استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب محمد غفار صاحب سے وہ تشریف لائیں. غلام گوشت ماشاءاللہ میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب محمد غفار صاحب سے وہ استقبال کریں گے. عزیزم غفار صاحب یہ استقبال کر رہے ہیں، یہ مل رہا ہے ان کو مدرسے کی طرف سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسہ برکات رضا. میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب محمد انور صاحب سے تشریف لائیں. آئیے محمد قاسم ہمارے چچا محمد قاسم صاحب کا استقبال ہو رہا ہے. یہ مدرسے کی بہت خدمت کرتے ہیں، ہر طرح سے خیال کرتے ہیں. کمیٹی کی طرف سے ایک جوڑا کپڑا اور کچھ کیش ان کو پیش کیا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسہ برکات رضا.
ہاں بتا ہم کروا رہے بھائی. اب ہمارے ریاض بھائی کی طرف سے کچھ تحفہ ملنے والا ہے. نہیں مالا کی نہیں. ارے بس ہے بھائی. ریاض بھائی کی طرف سے ہمارے امام صاحب کو ایک جوڑا کپڑا اور نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسہ برکات رضا. حاجی سرفراز صاحب قبلہ وہ اس وقت گاؤں میں ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. آمین تو کہہ دیجیے آپ. آمین آمین. حافظ عتیق صاحب کا استقبال کر رہے ہیں ریاض بھائی. وہ اپنی طرف سے ایک جوڑا کپڑا اور نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اور ریاض بھائی ایک جوڑا کپڑا اور نذرانہ پیش کر رہے ہیں ہمارے حضرت کو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ریاض بھائی ایک جوڑا کپڑا اور کچھ کیش ہندوستان کے بہت بڑے شاعر کو پیش کر رہے ہیں. ارے ماشاء اللہ. اچھا مجھے بھی پیش کر رہے ہیں. عتیق صاحب کی طرف سے امام صاحب کو اور حافظ صاحب کو 500 روپیہ نذرانہ. بھائی عتیق صاحب کی طرف سے امام صاحب کو اور حافظ عتیق صاحب، توقیر بھائی کی طرف سے امام صاحب کو اور حافظ عتیق صاحب کو 500 روپے کیش دیا جا رہا ہے. یاسین بھائی، ہمارے یاسین بھائی کی طرف سے امام صاحب کو اور حافظ عتیق صاحب کو ایک ایک جوڑا کپڑا اور کچھ نذرانہ انہیں پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی دعا میں قبول عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت ڈاکٹر اقرار صاحب. ڈاکٹر اقرار صاحب کی طرف سے امام صاحب اور حافظ عتیق صاحب کو ایک ایک جوڑا کپڑا اور کچھ نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسہ برکات رضا. ہمارے بھائی ریاض المنڈل صاحب یہ کہاں ہے؟ اگر وہ ہے یہاں تو تشریف لے آئے اسٹیج پہ. ریاض بھائی آپ کو یاد کر رہے ہیں. کون آیا ابھی؟ چلو اور ہو گیا. چلو ہو گیا. اب آپ حضرات ہمارے امام صاحب سے اور حافظ عتیق صاحب سے اگر چاہتے ہیں کہ مسافہ کر لیں تو مسافہ کر سکتے ہیں، لیکن خالی ہاتھ نہیں، ہاتھ میں کچھ ہونا چاہیے. حضرات آپ کا بہت بہت شکریہ. جیسا کہ بارہا اعلان ہوتا رہا اور آپ لوگوں نے دل کھول کر نذرانہ پیش کیا، اور اس سال لگ بھگ 1,05,000 روپے کے آس پاس آپ حضرات نے نذرانہ کی شکل میں یہاں پر مدرسہ برکات رضا کو دیا ہے. اور جو دیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، سب کو اسی حساب سے ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے. میں تہہ دل سے اور مدرسہ برکات رضا آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اسی طریقے سے دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہر یار ارم تاجدار حرم. شہر یار
आमद हो और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी का ये रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी का ये रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बस में हिदायत पे लाखों सलाम। सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो सलाम अलैका नबील्लाह, सलातो सलाम अलैका या हबीबल्लाह, सलातो सलाम अलैका या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअ अला यौमिल जज़ा। बैठ जाइए आप लोग। या अल्लाह या रहमान या रहीम, करीमा बादशाह मनका बंदी महबा का सादा, पहली रमज़ान से लेकर आज तक जो भी कुरान पाक की मुक़द्दस आयतें सूरह मुबारक पढ़ी और तिलावत की गई हैं वो सब, और आज जो ज़िक्र खुदा ज़िक्र नबी हुआ, ना तो मन करते इरशाद दुरूद व सलाम के नजराने ज़िक्र व अस्कार तलबों दुरूद का हिफ्ज़ किया गया, और ये तमाम जो तबरुकात मिठाई की शक्ल में यहाँ मौजूद है मालिक व मौला, ये सब तेरी बारगाह है आफियत व समदियत में हम पेश करते हैं। मौला अपने फजल से कबूल फरमा। सबसे पहले हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस जनाब में पेश है, कबूल फरमा। आमीन। अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सख्त तफरीक़ुल अंबिया व मुरसलीन अलैहिस्सलातु तस्लीमात की बारगाह में पेश है, कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला अहले बैत अतहार, आपके जुमला अज़वाज मुतहहरात, सहाबी किराम, सहाबियात किराम, ताबीन किराम, तबे ताबीन किराम रिज़वानुल्लाह की अलैहिम की बारगाह में पेश है, कबूल फरमा। या अल्लाह जुमला अग़वास, अक़ताब, अब्दाल, औताद, नुक़बा, नुजबा, रुक़बा, औलिया, अत्क़िया, अस्फ़िया, शुहदा, ज़ुहदा, सुलहा, उलमा, हुफ़्फ़ाज़, क़ुर्रा, औलिया कामिलीन, सालिकीन, सादिक़ीन, सालिहीन, मुत्तक़ीन, मज़ूबीन, इल्म मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, मुहक़्क़ीक़ीन, मुजद्दिदीन रिज़वानुल्लाह अलैहिम की बारगाह में नज़्र पेश करते हैं, कबूल फरमा। जुमला सवासिल के जुमला मशाइख़ इस्लाम, बुज़ुर्गान दीन, पीरान उज़्ज़ाम रिज़वानुल्लाह अलैहिम की बारगाह में पेश है, कबूल फरमा। या अल्लाह इन तमाम औलियाए उम्मत और शुहदाए मोहब्बत के सत्त तफ़ैल में मालिक व मौला यहाँ जितने लोग हाजिर हैं, इन हाज़रीन में ज़ाकिरीन, सामिईन, हाज़रीन के जो भी ददिहाली, ननिहाली, ससुराली रिश्ते के जो लोग भी शहर खामोशा में आराम फरमा रहे हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का मज़ा चख लिया मौला, सबकी रूहों को इसका सवाब अता फरमा। या अल्लाह हमारी और तमाम मुसलमानों की, तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हमें और तमाम मुसलमानों को इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ फरमा। या अल्लाह हमारे और तमाम मुसलमानों के दादा दादी, नाना नानी, परनाना परनानी, परदादा परदादी वगैरह की मालिक व मौला मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह सबके तमाम आलम इस्लाम के जितने भी हमारे सही अक़ीदा सुन्नी मुसलमान मर्द औरत इंतकाल कर गए हैं, सबकी रूहों को इसका सवाब अता फरमा। या अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, उनकी क़ब्रों पे रहमत व नूर की झमाझम बारिश अता फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानाने सीतापुरी के कारोबार में, इनके इल्म में, इनके उम्र में सबकी तरक्कियाँ अता फरमा, बरकतें अता फरमा, सबके रोज़ी रोज़गार में बरकतें अता फरमा। मौला जो लोग रोज़ियाँ कमाते हैं फिर भी तंगदस्ती के शिकार है, मौला उनकी रोज़ी में खुशहाली अता फरमा। या अल्लाह पूरे आलम इस्लाम में जो जुल्मों पर बरकत की जा रही है, मालिक व मौला इस्लाम और मुसलमान की हिफाजत फरमा, मौला इस्लाम और मुसलमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो हमारे और तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों पे कहर ढाया जा रहा है, मौला तू करीम है, करम फरमा, मौला तू रहीम है, रहम फरमा। या अल्लाह तेरे महबूब का वास्ता, या अल्लाह पंजतुल पाक का वास्ता, शहदाए करबला का वास्ता, मौला तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों की हिफाजत। या अल्लाह जो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, मौला उन जालिमों को खाइब खासिब फरमा और पूरे आलम इस्लाम में अमन और शांति पैदा फरमा, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में खुशहाली और तरक्की पैदा फरमा। या अल्लाह ये बुजुर्गों का देश है, हमारे मशाइख और हमारे असलाफ का ये वतन है, मौला हमारे
دلوں میں ہمارے اولیاء کرام کی محبت جاگزی فرما۔ یا اللہ مدرسہ برکات رضا، رضوی، مدینہ مسجد اور جتنے بھی ہمارے دینی ادارے، مساجد، مدارس، مقابر ہیں، مولا سب کے ترقی کا اور اس کی تعمیر کا اپنے خزانے غیب سے سامان مہیا فرما۔ یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کو بقائے دوام عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تمام مسلمانوں کو اسلامی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ اہل سنت والجماعت کا بڑا فرما، ہمیں تمام مسلمانوں کو اہل سنت کے قائم و دائم فرما۔ یا اللہ جب موت آئے تو سارے دنیا کے مسلمانوں کے زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری فرما دے اور ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پر۔ یا اللہ تجھے فضل کرتے نہیں رکھتی بار سے امیدوار حفاظ کرام جو ہمارے یہاں ہیں، علماء حفاظ قرہ کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرما اور ہم کو اور تمام جو ہے علماء حفاظ قرہ کو دین متین کی بیش از بیش خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ عادیت و سمجھیت میں شرف قبول عطا فرما، ان کی عمر میں، ان کے علم میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ان کی روزی میں اپنے خزانے غیب سے ان کی روزی کا سامان مہیا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا یا اللہ پورے عالم اسلام میں ہمارا سبھی بھائی بہن مرد عورت جو بھی بیمار ہوں مولا سب کو شفا عطا فرما۔ اچھا یہ ختم قرآن شریف گڈو بھائی کی جانب سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی بھی قبول فرمائے اور سب کی روحوں کو ثواب عطا فرمائے۔ اور عالی جناب حاجی سراج صاحب نے دعا کے لیے کہا تھا، مولا ان کو صحت اور عافیت اور تندرستی عطا فرمائے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے۔ عالی جناب مقصود احمد انصاری صاحب جو پونا میں ہاسپٹلائز ہے، مولا انہیں شفا کاملہ اور عاجل عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بھائی ہمارے ہاسپٹلائز ہوں یا بیماریوں کے شکار ہیں، مولا سب کو بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما، کرم فرما، آپ کے بیمار کا صدقہ مانگتے ہیں، مولا آپ کے بیمار کا صدقہ عطا فرما، تمام بیماروں کے شفائے کلی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رضا المنڈل صاحب تشریف لا چکے ہیں اور انہیں آواز دی گئی تھی، اب آگے کا پروگرام اگر آپ 2 منٹ بیٹھے، صرف 2 منٹ، 2 منٹ صرف بیٹھے آپ، 2 منٹ کے لیے بیٹھے آپ، بیٹھا ہے صرف 2 منٹ کے لیے۔ بھائی رضا المنڈل صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہندوستان کے یہ ابھرتے ہوئے لڑکا ہیں اور بہت خدمت کرتے ہیں مدرسے کی، پورے محلے کی، مدرسے کی بہت خدمت کرتے ہیں۔ جب تک ان کے پاس جاتا ہے یہ مایوس نہیں کرتے ہیں اور آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ یہ کھڑے ہوں گے۔ آپ لوگ بھرپور سپورٹ کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کے بازو کو مضبوط کریں۔ ہمارے جمال بھائی استقبال کر رہے ہیں ہمارے ریاض المنڈل صاحب کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت بھائی ریاض المنڈل صاحب قبلہ مدرسہ برکات رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔